الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. درود پڑھیں محترم پلیز. عزیز محترم، کل ہم نے گزارشات کی تھی اس حوالے سے کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن آزادی کا مقصد ہرگز نہیں کہ حسین کی دنوں کو الگ طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے. اس دن کو ایک اسلامی طریقے سے منایا جا سکتا تھا، لیکن دیکھنے میں جو آیا کہ یہاں سے پھر ہم مجالس کے لیے جا رہے تھے، پھر آج نکلے. واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کر کیسے ان کے نواسے کو بھول گئے. لیکن بہرحال علی کل حال ہر صورت میں کم سے کم آج لوگوں کو پتہ تو چلا کہ کربلا میں حسین کی شہادت پر لوگ خوش کیسے ہوئے تھے. یہ لوگ حیرت کرتے تھے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین کی شہادت پر خوش ہوا ہو. آپ نے دیکھا ایسے لوگ کھڑے ہوئے جسے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر اس عزادار کو سلامت رکھے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے سید الشہداء کے غم کا اظہار کیا. امام نے فرمایا، اصول کافی میں روایت موجود ہے، معتبر علمی کتابیں موجود. امام سے کسی نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے کہ ہم آپ کے ہیں؟ توجہ میری طرف کیجیے گا کہ ہم آپ کے ہیں. مولا نے کہا جب ہمارا غم ہو، تمہارا دل غمگین ہو جائے، ہماری خوشی میں تمہارے دل میں ضرور آ جائے تو یقین کر لو کہ تم ہمارے. آل محمد اور آئمۃ الاطہار کے خصائص اتنے ہیں کہ ہر ایک شخص، توجہ کیجیے گا، جسے ذرہ برابر بھی معرفت ہو جائے وہ ان کے گھر کا پروانہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا جناب سلمان فارسی کا، جو کہ عرب نہیں تھے، دور سے آئے تھے، لیکن علی کے در سے ایسا لگا ہوا کہ دوبارہ پلٹ کے کہیں نہیں گئے، علی کے در پہ ہی رہے اور علی کے ہو کے رہے. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جو عرب کا نہیں، افغانستان کا ہے، جہاں آج بھی دین کے بڑے بڑے ٹھیکے دار ظاہر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام کا وہ چہرہ دکھا رہے ہیں جو اسلام کا چہرہ حسین نے نہیں دکھایا، جو یزید نے دکھایا تھا. حسین امن کا مظہر ہے، حسین کا دین محبت کا دین ہے، حسین کا دین جبر کا دین نہیں. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں. دین میں زبردستی ہوتی تو علی سے بڑھ کر کوئی کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے ہر کسی کو اپنے فضائل بتایا، اپنا حق بتایا، کسی سے زبردستی نہیں بنوایا. کہا کہ تم مانو گے تب بھی میں علی ہوں، تم نہیں مانو گے تب بھی علی ہوں. ایسے ہی مولا کا ایک عاشق ہے افغانستان کا جسے مدینے کے لوگ ابو خالد کہتے تھے.
یعنی ابو خالد نام نہیں، ابو خالد، توجہ کیجیے گا، بہت لطف آئے گا، علی کی فضیلت ہے اس کے اندر، ائمہ کی فضیلت ہے، آپ کے ائمہ کے خصائص ہے۔ ابو خالد مطلب خالد کا باپ، ابو خالد کابلی، یعنی وہ ابو خالد جس کا تعلق کابل سے ہے۔ اس کے ذہن میں بات آئی، توجہ ایک طرف رہے، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ اتنے قریب ہے کہ میں اتنی دور سے آیا اور میں چند فضائل دیکھ کر ان کا پروانہ ہو گیا، اگر یہ لوگوں پر اپنے فضائل ظاہر کر دے سب ان کے عاشق ہو جائیں گے، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، سب ان کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، لوگوں کو ان کے خصائص ہی نہیں پتا، لوگوں کو ان کے فضائل ہی نہیں پتا۔ پھر اس کے ذہن میں دوسرا سوال آیا کہ میرا اصلی نام جو میں نے کسی کو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم امام کو پتا ہے نہیں ہے، یہ نیا نقشیہ تھا، یہ اندر آیا، جیسے اندر آیا امام کا غلام کرا تھا، امام کے غلام نے کہا ابو خالد، جی، کہا کہ ابھی تک امام باہر تشریف نہیں لائے، واپس سے آؤ، یا باہر کھڑے ہو کے انتظار کرو۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے تو اندر جانا ہے۔ اندر سے امام نے آواز دی، ایک کنکر اندر آ جا، جو اس کا اصلی نام تھا، یہ اندر گیا، امام کے قدموں پہ گر گیا، توجہ کی جگہ میری طرف، امام کے قدموں پہ گر گیا، کہتے ہیں مولا مدینے کے سب لوگ مجھے ابو خالد کے نام سے جانتے ہیں، آپ بھی آج تک مجھے ابو خالد کہتے پکارتے تھے، آج آپ نے مجھے اس نام سے کیسے پکارا جو نام یا تو مجھے پتا ہے یا میری ماں کو پتا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ امام مسکراتے تھے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بولے صحیح، احسن نہ ہو امام کو بھی ہر چیز کا علم ہمارے سینے میں موجود ہے، ہم اپنے شیعوں کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ان کی حالات زندگی بھی جانتے ہیں، ان کی مشکل بھی جانتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی بھی جانتے ہیں۔ مولا نے کہا ابو خالد تمہارا نام کنکر کسی اور کو نہ پتا ہو، ہمیں تو بتا ہے، تمہاری ماں شریف تھی تبھی تو تم ہمارے در پہ آئے، اگر تمہاری ماں شریف نہ ہوتی تو تم آج ہمارے در پہ نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ ابو خالد کہتا ہے کہ مولا آپ کا شکریہ، توجہ کیجیے گا کہ آپ نے مجھے اصلی نام سے پکارا۔ امام نے غلام کو حکم دیا دسترخوان لگاؤ، شہزادے کا مصائب ہے، میں مصائب کی زیادہ بتاؤں گا، بس یہ ایک روایت پڑھوں گا، لطف لے کے سنیے گا۔ قبولیت والی مجلس ہوگی، پچھلے برس بھی شہزادے کی مجلس قبولیت والی ہوئی تھی، آج بھی قبولیت والی انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا تو۔ امام نے کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگ گیا۔ امام نے کہا کھانا کھاؤ ابو خالد۔ ابو خالد کھانا کھا رہا تھا، اس کے ذہن میں کتنے سوال آئے تھے؟ دو، ایک اپنا اصلی نام، دوسرا یہ کہ مولا اپنے خصائص لوگوں پہ ظاہر کیوں نہیں کرتے۔ یہ کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں خلیفہ دوم دوسرے خلیفے کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر آیا اور آ کر امام سے کہنے لگا، سلام ہی نہیں کیا اس نے، آ کے مولا سے کہنے لگا کہ اے علی حسین کے بیٹے مجھے بتا، میں نے سنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، توجہ کیجیے گا، اس لیے رکھا تھا کہ اس نے علی کی ولایت ان پر جو پیش کی گئی تھی اسے رد نہیں کیا، فقط اس پہ توقف کیا تھا، تو اللہ نے انہیں شکم ماہی میں رکھ دیا، پھر انہوں نے تسبیح پڑھی، علی کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ مولا کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے اور آپ اپنے دادا کی ولایت کو اتنا بلند کر کے کہہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا تمہیں میری دادا کی ولایت کا کیا پتا، اللہ نے کسی بھی نبی کسی بھی رسول کو مبعوث نہیں کیا جب تک اس سے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی ولایت کا اعتراف نہیں۔ اللہ اکبر،
खलीफा अगर मैं तुझे वो मछली दिखा दूं तो, नहीं मालूम आप कहां बैठे हैं, अगर मैं आपको मछली दिखा दूं तो, उसने कहा वो मछली अभी कहां होगी? इमाम ने कहा अगर मैं मछली से तुम्हें कहलवा दूं तो, कि उसने यूनुस को क्यों रखा था? वो कहता है कि इस वक्त कैसे मुमकिन है? इमाम ने फरमाया आपने गुलाम को बुलाया, कहा कि 2 पट्टियां लेके आओ, एक पट्टी अबू खालिद की आंखों पे बंधवाई, एक पट्टी खलीफे के बेटे की आंखों बंधवाई। इमाम ने कुछ दुआ पढ़ी, अबू खालिद कहता है दुआ खत्म हुई, मैंने और खलीफे ने अपने आंख को एक पानी के पास पाया जो बहुत बड़ा समंदर था। इमाम ने कुछ कलमात कहे, एक एक मछली निकल के आती थी। इमाम को कोई हुज्जत खुदा कहते सलाम करती थी, कोई इमाम कहते सलाम कहती थी, कोई हुसैन का परवर कहते सलाम कहती थी, कोई सैयद साजिदीन कहते सलाम कहती थी, कोई सैयद आबिदीन कहते सलाम कहती थी। कहता मैं तो खुशी के भूले में समाता था, जो मेरे साथ था उसकी हैरत की इंतहा न थी। कहता इमाम ने कुछ कलमात कहे, इतने में एक बड़ी मछली आई। जैसे बड़ी मछली आई हम दोनों डर गए। इमाम ने कहा डरो नहीं, जब तक मैं अली का बेटा हूं ये मछली तो क्या न मछली की मजा आ रही न समंदर की मजा आ रही, क्योंकि मैं साहिबुल अम्र, मेरे अम्र के बगैर मौत नहीं आती तो मछली कैसे आएगी? हमारी मौत में हमारे अमर क्यों होता है? हम उलुल अम्र है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलमात कहे, अबू खालिद कहता है इमाम के कलमात कहना थे। उस मछली ने इमाम को फसीह ज़बान में कहा अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतल्लाह, ए अल्लाह की हुज्जत आप पर सलाम हो, कहे मुझे क्यों बुलाया है? इमाम ने कहा अपना तारुफ करवा, तुम कौन हो? कहा कि मछली अरबी में बोलने लगी मैं वो मछली हूँ जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जनाब यूनुस को अपने शिकम में रख। कहा कि खलीफा का बेटा साबित हो गया। मैं खुशी से पैर उठने लगा, क्योंकि अली के जिक्र को सुनकर अपने मुस्कुराते हैं, गैरों के दिल जलते हैं। कहा कि मौला ने कहा आगे बता तूने क्यों रखा था उससे पेट में? कहा इसलिए रखा था कि उनके सामने जनाब अली की विलायत को पेश किया गया था, उन्होंने रद्द नहीं किया था, तवक्कुफ किया था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मैंने उन्हें अपने शिकम में रखा। फिर उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी और अली की विलायत को कबूल किया, मैंने उन्हें शिकम से बाहर निकाला। ये सुनना था। अबू खालिद कहता है खलीफे का बेटा कहता है मौला हमें वापस उसी जगह पे पहुंचाए। इमाम ने कहा पट्टियों को ऊपर करो, कहा कि हमने अपनी पट्टियों को ऊपर किया। इमाम ने दुआ पढ़ी, हम वापस उसी जगह पे पहुंचे। तवज्जो मेरी तरफ है। कहता है अबू खालिद इमाम आए, आराम से बैठ गए। खलीफे का बेटा जाने लगा। मैंने इमाम से कहा इमाम कुछ कहना चाहते हैं? मौला ने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहना, मुझे जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अबू खालिद कहते हैं मौला अब तो खलीफे का बेटा आपका आशिक हो जाएगा, आपका मुरीद हो जाएगा, आपका चाहने वाला हो जाएगा। मौला कहते हैं जाओ पूछ लो। अबू खालिद कहता है मैं उसके पीछे पीछे गया, जाकर मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर तुमने देखा नहीं कि आज अली के पोते ने हुसैन के बेटे ने क्या कर दिया, क्या मोर्चा दिखा दिया, तुम्हें मछली दिखा दी, मछली से कहलवा दिया। वो कहता है अबू खालिद तुम्हें क्या पता कि बनु हाशिम वाले कितने बड़े जादूगर हुआ करते हैं, तुम इनके जादुओं को नहीं जानते। कहता है इतनी बड़ी बात के बावजूद भी जब खलीफे के बेटे ने इमाम के फज़ाइल को कबूल नहीं किया, मैं वहीं पर सजदे में गिर गया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, वाक़ईअन आत्मा की रिवायत आसान नहीं है जो मुझे नसीब हो गई। इतनी दूर से आकर लोग करीब में रहकर गए हो गए। इतने हैं कि कमाल को कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन इन अमाल को देखकर कबूल वही कर सकता है जिसके कुलूब पाकीज़ा। जिसके कुलूब पाकीज़ा नहीं उसके दिल में हमेशा बुग़्ज़ रहता है। ये करबला का भी यही पैगाम है। आप देखें कितने बड़े बड़े लोग थे, सहाबा की औलाद जिन्होंने हुसैन का एहतराम देखा था, जिन्होंने हुसैन को नबी के हाथों पर देखा था, लेकिन जब हुसैन के हाथों पर असगर आया तो किसी ने हुसैन पे रहम नहीं खाया। 2 शख्स थे
میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. دو شخص تھے جو نبی کی خدمت میں آتے ہیں. ایک کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کریں. نبی نے کہا کیا فیصلہ ہے؟ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اونٹ میرا ہے. میں نے جان بوجھ کے فضائل کو کم پڑھا ہے تاکہ اس ماں کے بیٹے کو رو سکیں جو کوفہ اور شام کے درباروں میں بازاروں میں کہتی رہی اصغر کیا تیرے قاتل کو اولاد نہیں تھی؟ اصغر قاتل نے تجھ پہ رحم نہیں کھایا؟ جو کہتی رہی سید میری اولاد دو ہی تھی, ایک اصغر تھا ایک سکینہ میری گود جڑ تھی. اس واقعے کو سمجھ گئے رونے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے. نبی کے پاس آئے, ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. جب دعویٰ بڑھا تو نبی نے کہا نشانی بتاؤ. کسی نے کوئی نشانی بتائی, کسی نے کوئی نشانی بتائی. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے, میری نشانی ایسی بتاؤں گا کہ میرا مد مقابل اس کو رد نہیں کر سکے گا. نبی نے کہا بتاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو نہیں کروائیں, اس کی کھال کو توڑیں, اس کا جگر جلا ہوا. جیسے نبی نے یہ سنا, نبی نے کہا اگر اونٹ ذبح ہو جائے اور جگر جلا ہوا نہ نکلے تو اس نے کہا میں اپنے فریق کو 100 اونٹ بھر کے دوں گا. نبی نے فریق سے کہا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے. نبی نے اجازت دی, قصائی کو بلایا گیا, اونٹ نہر ہوا, کھال کو اتارا گیا. جب دیکھا گیا اس کا جگر جلا ہوا تھا. نبی نے کہا اے شخص یہ اونٹ تیرا ہے, اب اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, لیکن بتا تیرے پاس کون سا علم ہے جو تمہیں پہلے ہی پتا چل گیا تھا اس کا جگر جلا ہوا ہوگا. وہ رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں خود قصائی ہوں, میرے تجربے سے ثابت ہے میں نے جب کبھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا ہے, اس کے بعد اس اونٹ کو نہر کیا ہے تو اس اونٹ کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے. راوی کہتا ہے نبی نے یہ فیصلہ سنا, نبی کی آنکھیں پڑ گئی. نبی رو دیکھو جب اونٹ کے سامنے اس کے بچہ نہر ہوتا ہے اس کا جگر جل جاتا ہے. ہائے سمجھ میرا بیٹا حسین اس کے سامنے ایک نہیں دو بچے ذبح ہو گئے. لیکن رونے والوں ذرا انصاف سے بتاؤ, حسین کا اکبر حسین کے سامنے ذبح ہوا, اصغر حسین کے سامنے نہیں بلکہ حسین کے ہاتھوں میں ذبح ہوا. رونے والوں ابھی بقرہ عید گزری ہے نا, آپ نے دیکھا کسی بھی جانور کو نہر کرنے کے ذبح کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ذبح کیا جاتا ہے تمام جانوروں کو گلے پہ چھوٹی سی چھری چلائی جاتی ہے, دوسری دفعہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, اس کے سینے میں اس طریقے سے کسی خنجر کو ٹھوکا جاتا ہے کہ پورے زخم سے لہو بہے. بیوی زبان نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ نہیں کہا بچے کو ذبح ہو گیا, بیوی نے نہیں معلوم کتنا بڑا زہر دے گیا جو ماں نے کہا اصغر کیا تیرے جیسے بھی جزاک اللہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے. کئی بے اولاد مائیں ہیں جو آج اس دعا کے ساتھ آئی ہوگی کہ ہم اصغر کے جھولے پر اولاد لیں گے, ہم اصغر کے جھولے پر اولاد کی دعا کریں گے. اللہ ہر ماں کی گود کو آباد کرے, لیکن عزادار ہو اس ماں کا کیا جس کا 3 دن کا بچہ پیسا تھا, جو بچے کو سینے سے لگا کر کبھی عباس کے زیر لاتی تھی, کہتی تھی جناب لبابا سے لبابا پانی ہے میرا بچہ پیسا ہے. کبھی قاسم کے خیمے میں جا کر میں فرما سے کہتی تھی کیا پانی ہے میرا اصغر پیسا ہے. رونے والوں ہر ایک کے خیمے میں آواز جاتی رہی, جب کہیں سے پانی نہ ملا پھر ماں نے ایک دان کیا, کیا بچے کو سینے سے لگائے, بچے کو لے کر خیمے میں ٹیکتی تھی, جیسے بچہ روتا تھا ویسے ماں روتی تھی اور کہتی تھی میرے باپ اصغر تیری ماں نہیں ہو. اللہ نہ کرے کہ ماں اتنی مجبور ہو کہ بچے کو پانی بھی نہ پلا سکے,
سید الشہداء نے سنا. سید الشہداء کہتے ہیں بہن زینب اور رباب سے کہو اصغر دے دے, میں اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں. آپ کی آنکھیں جانے باب ہوائیں جانے, آپ اتنا ہی روئیں گے جتنا اصغر کی دادی جناب زہرا چاہے گی. اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے. رونے والوں, جناب اصغر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. جب مقتل میں رخصت آخر پڑی جاتی ہے نا, ہر کسی کی رخصت ہوتی ہے کہ عباس گھوڑے پر ایسے بیٹھے, اکبر گھوڑے پہ ایسے بیٹھے, لیکن اصغر کی رخصت میں لے جھولنے لگتے. بچے کو ماں نے اٹھا کر حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. سکینہ نے رو کر کہا بھائی خدا حافظ. بچے کو دیا, بچہ حسین کے ہاتھوں پہ آیا. اب حسین کا امتحان تھا. وہ حسین جس کی ماں کا حق میں 5 دریا تھے, وہ حسین آ کر کے مسلمانوں, نبی کی حدیث ہے کافروں کے بچوں میں بھی رحم کھاؤ. میں تو تمہاری بیٹی کا بیٹا ہوں, آزادار ہو. فوجی رونے لگے, کہا کہ اصغر کو پانی دے دو. تاکہ ہم پانی نہیں دیں گے. اتنے میں شمر کو جبر کہتا ہے عمر سعد سے کیا کرنا ہے. عمر سعد نے کہا میں بتاؤ کیا کرنا ہے. حرملہ سے کلام اور حسین کے کلام کو خاموش کر. رونے والوں, اصغر کو مارنے کے لیے کوئی چھوٹا تیر مارا جاتا ہے تو بھی کافی تھا, لیکن اس ملعون نے سر شوا تیر اٹھایا جو تیر اتنا بڑا تھا جسے خالی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس نے ایک کمان میں رکھا, اصغر کی طرف اٹھایا. شبیر نے تیر کو آتے دیکھا, بچے نے گردن لیا. روایت کہتی ہے یہ تیر اتنا بھاری تھا, اگر شبیر اصغر کو اٹھاتے جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک بچہ جاتا. غریب نے بیٹے کو غریب مل جایا. جیسے اکبر کے سینے سے بچی کہتی تھی ویسے اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا. علماء کہتے ہیں اکبر کے سینے سے بچی نکالنا بڑا آسان تھا. کیوں کہ اکبر کا سینہ بڑا تھا, بچی چھوٹی تھی, لیکن اصغر کا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا. غریب نے تیر نکالا, بچے کی سانسیں ٹوٹی. غریب نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے پڑتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ سامنے اصغر کی ماں کھڑی تھی کہ میرا بچہ پانی پی گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے ہے سوائے غم آل محمد کے. جب بچہ ذبح ہو گیا, غریب کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بالقضاء و تسلیما لامر پڑھ کے آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں. اتنے میں ابو خلیق کی روایت, آخر روایت, اس کے بعد جھولا برآمد ہوگا. ابو خلیق ایک ملعون ہے جو کربلا کے واقعے کا گواہ ہے. اس کو مختار کے سامنے پکڑ کے آئے, میری توجہ رکھیں, اس کو مختار کے سامنے پکڑ کے آئے. مختار نے کہا ابو خلیق تجھے کبھی میرے مولا پہ رحم آیا, کبھی تجھے ترس آیا؟ وہ کہتا ہے نہیں مختار, میں نے حسین کو اکبر کا جنازہ اٹھاتے دیکھا, مجھے حسین پہ ترس نہیں آیا, لیکن ایک موقع ایسا تھا مجھے حسین پہ بڑا ترس آیا تھا. کب جب حسین کے ہاتھوں پر اصغر کا جنازہ تھا, سامنے رباب کھڑی تھی. اتنے میں کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے کہ حسین رک گئے. رباب آگے بڑھی, بچے کو لیا, بچے کو ماں سینے سے لگایا, ذبح شدہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے رباب کہتی ہے اصغر میں نے تجھے 2 سال دودھ بھی نہیں پلایا. اصغر میری گود اجڑ گئی. تاکہ اتنے میں حسین نے قبر کھولی, بچے کو زمین پہ بٹھایا. ایک طرف سے ماں مٹی ڈالتی تھی, دوسری طرف سے باپ مٹی ڈالتا تھا. کیا کہتے تھے معلوم ہے, رو رو کہتے تھے کاش ہمارا عباس ہوتا, کاش ہمارا اکبر ہوتا. رونے والوں, اس نے کہا قبر بن گئی. جب اس نے کہا قبر بن گئی, مختار تخت
سے اترا, اس کو گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, مجھے امام سجاد نے بتایا اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے, تو کہتا ہے الگ دفن ہے, یہ دو باتیں الگ ہے. یہ کہتا ہے مستعد مجھے کیا بتا کہ بڑا نے کتنا بڑا ظلم ہوا تھا, یہ دونوں باتیں درست ہیں. کہ کیسے کہ حسین نے الگ دفنا دیا تھا لیکن شان غریبہ میں گورنر سرو کاٹا, اصغر کا سر نہ ملا. میں نے بتایا حسین نے اصغر کو دفنا دیا, اب سر کیسے نکالو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں نکالنا آتا ہے. 100 گھوڑے سوار نیزوں کو لے کر اصغر